یہی وہ اوصاف ہے کہ جو ان اولیاء کو دوسرے لوگوں سے، دوسری مخلوق سے ممتاز کر دیتے ہیں۔ قرآن عظیم میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اولیاء الا المتقون، اولیاء تو پرہیزگاری ہی ہوتے ہیں، یعنی ان کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے اور ان کا باطن بھی پاک ہوتا ہے۔ چونکہ یہ مہینہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھتا ہے، اسی لیے اور وہ ولیوں کے سردار ہیں، تو آگے مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے ولی کی ڈیفینیشن دیکھ لیں کہ ولی کہتے کس کو ہیں، آخر یہ ولی ہوتے اولیاء ہوتے کون ہیں۔ تو صوفیہ کرام ولی کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ ولی اس مرد مومن کو کہتے ہیں کہ جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور طاعت الہی میں مشغول رہے، ان کا دل نور الہی سے جگمگائے اور ان کی آنکھیں دلائل قدرت کا مشاہدہ کرتی رہیں، وہ ذکر الہی میں رطب اللسان رہے اور ان کی ہر ادا میں سنت رسول کا مظاہرہ ہوتا ہو، یہ ہے ولی۔ اور بعض نے فرمایا کہ ولی اس کو کہتے ہیں، ولی وہ ہے کہ جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے اور ان کا ہر کام شریعت طاہرہ کے مطابق اور سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، یعنی ان کا گفتار سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، ان کا کردار سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، ان کی رفتار سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا، سونا جاگنا، حتیٰ ہر ادا میں سنت مصطفیٰ کی جھلک نظر آئے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور ایسے ہی بندوں کے لیے جو اس طرح کے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقدس یہی بندے ہوتے ہیں کہ جو تقویٰ اور پرہیزگاری کا مظاہرہ کریں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، اللہ نے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، کہ ہم ان اولیاء کے، ان بزرگوں کے، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں تقویٰ ہے، جو پرہیزگاری کرتے ہیں، ہم دنیا میں بھی ان کے مددگار ہیں اور ہم آخرت میں بھی ان کے مددگار ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دوسری کا ارشاد ہے، اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ بے شک اللہ متقیوں کے ہی ساتھ میں ہے، جو متقی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہیں۔ حضرت اب آپ خود غور کر لیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں یہ اعلان فرما دے کہ میں رب کائنات ہوں اور جو متقی اور پرہیزگار بندہ ہے میں اس کے ساتھ ہوں، بھلا دنیا کے کسی انسان سے یا دنیا کی کسی شے سے ولی کو کس طرح کا خوف ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ ان آیات کریمہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو متقی اور پرہیزگاری ایک ولی ہونے کے لیے شرط ہے۔ اب کیا کوئی نماز چھوڑنے والا ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی بندہ نماز چھوڑتا ہو اللہ کا ولی کبھی بھی نہیں ہو سکتا، روزہ نہ رکھنے والا اللہ کا ولی کبھی نہیں ہو سکتا، داڑیاں منڈانے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، شریعت کے خلاف کام کرنے والا بھی کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا ولی ہونے کے لیے جہاں مومن مسلمان ہونا شرط ہے، وہی متقی اور پرہیزگاری بھی شرط ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيت رجلا على الماء ويطير في الهواء وترك سنة من سنتي فأدرك بالنعلين، حضور نے کہا تم نے اگر کسی شخص کو دیکھا
کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے. کوئی شخص تمہیں نظر آیا وہ ہوا میں اڑ رہا ہے, پانی کے اوپر چل رہا ہے, ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ جو عام بندوں سے ممکن ہی نہیں ہے. لیکن دیکھو اگر وہ میری کسی سنت کو چھوڑ رہا ہے فَأَضْرِبْ بِالنَّعْلَيْنِ, تو اس کے منہ پر جوتے مار. یہ حضور کا فرمان ہے. بھلے ہی ہوا میں اڑ رہا ہو, بھلے ہی وہ جناب پانی کے اوپر چل رہا ہو, ایسے ایسے کام کرتا ہو کہ جو عام لوگوں سے ممکن ہی نہیں ہے, لیکن اگر سنت مصطفیٰ کا تارک ہے, اگر حضور کی کسی سنت کے خلاف, شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے, تو حضور نے فرمایا فَأَضْرِبْ بِالنَّعْلَيْنِ, اس کے منہ پر جوتے مار. یہ حضور کا فرمان ہے. اگر تم نے کسی ایسے آدمی کو دیکھ لیا کہ جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے تو اس کو جوتوں سے مارو, کیونکہ ایسا شخص ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ولی کے لیے متقی اور پرہیزگاری ہونا شرط ہے, سنت مصطفیٰ کا عامل ضروری ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک تقویٰ اور پرہیزگاری کی بہت اہمیت ہے, اور یہی مدار ولایت بھی ہے. ہاں, تقویٰ اور پرہیزگاری ہی اصل میں ایک ولی کی نشانی ہے. کسی سے کرامت صادر ہونا یہ ولی کی نشانی نہیں ہے. یہ مدار ولایت نہیں کہ جناب کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے تو ولی ہے, یا کوئی پانی پہ چل رہا ہے تو وہ ولی ہے. بالکل نہیں. اللہ کے نزدیک ولی وہ ہے جو تقویٰ اور پرہیزگاری کا مظاہرہ کرتا ہو. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ولایت کا شہرہ بجا, جب آپ کی ولایت مشہور ہوئی, تو ایک شخص نے کہا کہ میں جاؤں گا ان کے پاس, لیکن میں دیکھ کے آؤں گا کہ اگر ان سے کوئی کرامت صادر ہوتی ہے, اگر ولی ہونے کے طور پہ بھی ان کی کوئی کرامت اگر دیکھتا ہوں تو میں ان کا مرید ہو جاؤں گا, ان کی غلامی کروں گا. آپ گئے, حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور آپ کا قرب کے لیے اجازت مانگی. آپ نے اجازت دے دی. 30 سال رہے, 30 years, 30 سال رہے, لیکن ان 30 سالوں میں حضرت سے کوئی بھی کرامت جو ہے واقع نہیں ہوئی. دل مایوس ہوا, سوچنے لگا یار شاید میں جس چیز کے لیے آیا تھا اس کی تکمیل کبھی ہوگی ہی نہیں. میں جو تمنا لے کر آیا تھا کہ ان سے کوئی کرامت دیکھ لوں, شاید وہ کبھی پوری ہوگی ہی نہیں. لہذا اپنا بوریا بستر باندھا اور جانے کی تیاری کرنے لگے. اب جا رہے تھے تو سوچا چلو 30 سال غلامی کی ہے, جاتے وقت اجازت لے, اجازت لیتا چلو. گئے اور بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہنے لگے یا سیدی مجھے اجازت دیں, میں اب جانا چاہتا ہوں. تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے بھائی کیا ہو گیا, نہ تمہارے آنے کا مقصد مجھے بتا, تم آئے کس لیے تھے اور اب جا کیوں رہے ہو, کیا معاملہ ہے. تو عرض کرنے لگے حضرت میں دراصل آپ کی ولایت کا چرچا سن کر آیا تھا, اور یہ سوچ کر آیا تھا کہ حضرت یہ دیکھو کہ کوئی کرامت صادر ہو تو میں آپ کا مرید بن جاؤں, لیکن میں 30 سال کا عرصہ ہو گیا مجھے آپ کے ساتھ, آج تک مجھے آپ سے کوئی کرامت مجھے نہیں دکھی کہ جو آپ اولیاء ہونے پر جو ہے نا وہ دلالت کرے, لہذا آپ مجھے اجازت دیں میں جا رہا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں رکو بات تو سنو, بے شک میں نے کبھی مردہ زندے نہیں کیے, بے شک تو نے مجھے پانی پر چلتے نہیں دیکھا, بے شک میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے ہواؤں میں اڑتے نہیں دیکھا, بے شک کسی مردے کو زندہ کرتے نہیں دیکھا, لیکن ایک بات بتا 30 سال ہو گئے تجھے میرے ساتھ, کبھی کسی خلاف شریعت کوئی کام دیکھا مجھ سے, کبھی کوئی ایسا کام بھی تو نے دیکھا ہے کہ جو میں نے شریعت کے خلاف کیا ہو, کبھی کوئی نماز چھوڑتے دیکھا, کبھی روزہ چھوڑتے دیکھا, کبھی جماعت چھوڑتے دیکھا, کبھی بدنگاہی کرتے دیکھا, کبھی مجھے کسی کی غیبت کرتے دیکھا. بھائی کوئی بھی خلاف شریعت کام ہوتے اگر تو نے مجھے دیکھا ہے تو بتا. عرض کرنے لگا ہاں یہ بات تو ہے, 30 سال ہو چکے مجھے آپ کے ساتھ, لیکن اللہ کی قسم آج تک میں نے آپ کو کوئی بھی خلاف شریعت کام کرتے نہیں دیکھا. بس اتنا کہنا تھا کہ دل کی دنیا بدلنے لگی, آنسو ساون کی بارش کی طرح بہنے لگے اور جا کر قدموں میں گرے
اور گر کر عرض کرتے ہیں حضرت میں سمجھ گیا کہ کرامت مدارت ولایت نہیں ہوتی، تقویٰ اور پرہیزگاری اصلی ولی کی پہچان ہے۔ قدموں میں گرا، معافی مانگی اور عرض کرتے ہیں حضرت مجھے اپنا مرید بنا لیجیے۔ لیکن پہچانے کون؟ 30 سال ساتھ میں رہے لیکن پہچان نہیں ہوئی۔ اب یہ پہچانے کون؟ دودھ، مکھن بھی دودھ کے اندر ہوتا ہے، میاں محمد فرماتے ہیں مکھن دودھ دے اندر بستا، لیکن نظری کسے نو نہیں آتا، نظری کسے نو نہ آوے، اونو یہ نظری آوے جیڑا چاہتی اندر پاوے۔ دودھ مکھن اصل میں دودھ کے اندر ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ جب دیکھیں گے تو ہمیں دودھ ہی نظر آئے گا، مکھن نظر نہیں آتا۔ مکھن نظر کس کو آتا ہے؟ جو چاٹی میں اس کو ڈال کے وہ جو پروسیس ہوتا ہے اس کے بعد اس کو نظر آتا ہے۔ 30 سال ہوئے حضرت صاحب، کبھی ولایت نظر نہیں آئی، سوچنے لگے چل رہا ہوں شاید نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن ثابت کیا ہوا کہ کرامت نظر آ جانا، کرامت نظر آ جانا یہ ولی کی پہچان نہیں ہے۔ اصلی ولی، اصلی اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو تقویٰ اور پرہیزگاری کا مظاہرہ کرے، جو تقویٰ اور پرہیزگاری کا مظاہرہ کرے، جو نمازوں کا پابند ہو، جو نمازوں کا پابند ہو، شریعت طاہرہ کا پابند ہو، شریعت پر عمل کرنے والا ہو۔ اگر ایک بھی کام خلاف سنت، خلاف شریعت کرتا ہے، اللہ کی قسم کبھی بھی وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ آج اگر ہم غور کریں اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، ہر گاؤں میں، ہر موڑ پر آپ کو پیر ملے گا، نئے نئے ورژن والے، اپڈیٹ، جیسے دنیا اپڈیٹ ہو رہی ہے ویسی وہاں اذانیں ہو رہی ہے مسجدوں میں، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کی صدا جاری ہو رہی ہے، وہیں پیر صاحب کے آستانے پہ قوالیاں بج رہی ہیں۔ مؤذن بلاتا ہے یا نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، ادھر کامیابی ہے، یہاں آؤ، اور وہاں پیر صاحب کے آستانے پر ڈھول نگاڑے بج رہے ہیں۔ کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ یہ خالص ایمان کے لٹیرے ہیں، انہوں نے ایمان کو لوٹنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، اور مسلک اہل سنت والجماعت کو بدنام کرنے میں آج اگر سب سے بڑا کام ہے، سب سے بڑا کسی کا ہاتھ ہے تو وہ یہ 2 نمبر پیر ہے۔ پہچان اللہ نے بتائی، پہچان حضور نے بتائی۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، حضور نے فرمایا اگر ایسا شخص دیکھو کہ جو ہوا میں اڑ رہا ہو، جو پانی پر چل رہا ہو، لیکن اگر کوئی کام خلاف سنت کرتا ہے، کبھی بھی وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور یہی اللہ کے ولیوں کا دامن تھام لو، یہ اللہ کے ولیوں کا دامن تھام لو، انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور کل آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے عشق کی نمازیں پڑھی ہیں، جنہوں نے عشق کی نمازیں پڑھی ہیں، ان کی نماز اور ہماری نمازوں میں فرق ہے۔ آپ نے کبھی اچھا غور کیا ہے کبھی کہ کسی ولی کا مزار شہر کے بیچوں بیچ کیوں نہیں ہوتا؟ اکثر about 90% جو مزارات ہوں گے آپ کو بیابان میں ملیں گے، کسی پہاڑ کی چوٹی پر، کسی گہرے جنگل میں۔ وجہ کبھی غور کیا ہے اس بات پہ؟ کبھی غور کیا ہی بھائی یہ تو آج ہمارے نزدیک ہو گئے نا، تو جب وہ وہاں آئے تھے تب بستی سے کتنے دور ہوں گے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ دل میں ہو یاد تیری اور کچھ جائے تنہائی ہو، بس اللہ کا ذکر ہو اور میں تنہا ہوں، اور کوئی چیز، کوئی انسان، کوئی بھی بیچ مشغول نہ ہو۔ لیکن آج ہم لوگوں کو جب ان سے فیضیاب ہونا چاہیے تھا، ہم لوگوں نے وہاں پر اپنے ایمان کے سودے کرنا شروع کر دیے۔ اچھا کبھی غور کریں، ہم جاتے ہیں مزاروں پر بھی تمنائیں لے کر، یہ کہ یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا مانگو کہ مولا تیرا پیارا بندہ ہے، دیکھ میں تیرے بندے کی بارگاہ میں آیا ہوں، اس کے وسیلے سے میری تمنا پوری فرما دے۔ تو اللہ کا ولی بھی تو ہوگا، وہ زندہ ہے، وہ بھی عرض کرے گا خدایا اللہ مجھے آج شرمندہ نہیں کرنا، یہ بندہ مجھے نیک سمجھ کر میری بارگاہ میں آیا ہے، یہ مجھے تیرا
اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میرے یہ بندے اللہ کے جو ولی ہیں، جب میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں نا، تو جب یہ جو چیز مجھ سے مانگتے ہیں میں انہیں عطا کر دیتا ہوں، جو چیز مجھ سے مانگتے ہیں میں عطا کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کا ولی اگر مانگے کہ مولا یہ بندہ آیا ہے، مولا میرے صدقے میں دے دے اس کو، تو اللہ کیا نہیں دے گا؟ بالکل اللہ عطا فرمائے گا۔ لیکن یہی ولی کے مزار پر اگر جا کر ڈھول نگاڑے بجائے جائیں، گھر سے بول کے گیا میں زیارت پہ جا رہا ہوں، اور وہاں زیارت نہیں کچھ اور، ڈھول نگاڑے بج رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، کلم کلا جو ہے جناب بڑے بڑے میلے لگے ہوئے ہیں، اور نہ عورتوں کی کوئی تعداد کی کوئی شمار ہی نہیں ہے، اب وہ اللہ کا ولی کیا اللہ سے عرض کرے گا کہ میرے پروردگار میں اسی لیے آیا تھا دنیا میں، مولا میں تو آیا تھا نماز سکھانے، میں تو آیا تھا دین کی تبلیغ کرنے، میں نے تو ساری زندگی گزار دی سنتوں کو پھیلانے میں، میں لوگوں کو یہی کہتا رہا کہ اللہ اللہ کرو، میں نے کب ان سے کہا کہ تم لوگ ڈھول بجاؤ؟ مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے ذریعے سے گناہ کر رہے ہیں، کیسے؟ گھر سے آئے زیارت پہ جا رہے ہیں، اور زیارت پہ جا کے گناہ کر رہے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، مولا میری وجہ سے میرے ذریعے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اگر ولی کے ہاتھ غضب کے لیے اٹھ گئے تو کیا انجام ہوگا؟ اگر کیونکہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں، سمجھیے گا، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں کلام اللہ کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، یہی حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے ولی جب سے مجھ سے کوئی چیز مانگتے ہیں نا تو میں انہیں عطا کر دیتا ہوں، اور یہی ولی اگر ناراض ہو کر، غضبناک ہو کر اگر بربادی کی دعا کر لے تو کیا معاملہ بیتے گا نہیں کہ پوری کائنات پلٹ جائے گی۔ لہذا جائیں مزاروں پر، ہم نوکر ہیں، میں گلیاں کا روڑا پوڑا، ہم محل چڑھایا سائیاں، ہم کچھ نہیں تھے، انہیں ولیوں کے صدقے میں ہم یہاں ہیں۔ لیکن کب جب ہم اس طرح کا ادب کریں نا، جائیں مزاروں پہ اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ کے قسم ہمارے استاد صاحب ہیں، انہوں نے ایک بات فرمائی کہ ابھی تک وہ ذہن سے نہیں جا رہی، آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے مزار پہ جب ہم جاتے ہیں، حالانکہ ان کا گھر بھی اعلیٰ حضرت کے مزار کے ساتھ نہیں ہے، دور نہیں ہے جاتا، تو فرماتے ہیں جب جاتے ہیں نا ان کے مزار پہ تو سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو دل میں ایک کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی میں یہاں جانے کے لائق نہیں، ابھی میں پورے مزار کے اوپر جانے کے لائق نہیں ہوں، جب لائق ہو جاؤں گا تب چلا جاؤں گا مزار کے اوپر۔ تو اپنی حیثیت کو دیکھیں، کیا ہم مزار میں جا کر بالکل مزار کے سامنے ہم کھڑے ہونے کی بھی لائق ہیں؟ چومنا تو دور کی بات، دن بھر گالیاں بک کر، غیبتیں کر کے، جھوٹ بول بول کر، پھر انہی لبوں کو تم لے کر بلی کو کس طرح چوم رہے ہو؟ خود کو اس لائق بناؤ، حفاظت کرو ان مزارات کی۔ اللہ کے ولی کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ہم لوگوں کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، کیوں اللہ نے خود فرمایا الا ان اولیاء اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے بندوں کو کوئی خوف نہیں ہے، اور جن کا مددگار اللہ ہو ان کو کس سے ڈر ہے؟ لیکن ہمیں ضرورت ہے ولی کی، ولی ہمارے محتاج نہیں ہے، اور ہم اگر چادر نہیں بھی ڈالیں گے تو ولی ولی رہے گا، ہم مزار نہیں بنائیں گے تو ان کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، لیکن ضرورت اس عمل کی ہے کہ اب ہم اگر ولی کو مانتے ہیں تو ولی کی بھی مانیں۔ سب سے بڑی ہماری کمزوری کہ ہم مانتے تو سب کو ہیں لیکن مانتے کسی کی نہیں ہے، سمپل سا پوائنٹ ہے، مانتے سب کو ہیں، مانتے کسی کی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مزار پر جب پہلی باری چادر بوسیدہ نہ ہو جائے تب تک اس کو نہ ہٹایا جائے، جب وہ بوسیدہ ہو جائے، سڑ جائے، تب دوسری چادر ڈالو، کیونکہ چادریں ڈالنے سے ولی کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا، اس بات کا خیال رہے، بس نشاندہی کی جاتی ہے کہ ولی کا مزار ہے، ہوش کر کے آنا، ادب سے آنا، ادب کا لحاظ رکھنا، اللہ کا ولی یہاں پر موجود ہے، بس اتنا مقصد ہے چادر ڈالنے کا۔ لیکن ہم مسجد میں اگر دینے کی باری ہے تو 10 روپے سے زیادہ ہماری توفیق نہیں ہے، وہی 1000 1500 کی چادریں لے کر بھائی کیا فائدہ؟ اعمال کو دیکھیں نا ہم اپنے، کیا ہم اس لائق ہیں؟ تو
اللہ کے ولیوں کے مزارات کا ادب کرو، ان سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث اعظم کی غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مجھ سے کوئی لفظ کوئی غلطی باتیں ہوئی تو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔